الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. بعد الحمد والصلاة و السلام آقا انعامدار مدنی سائیدار سرور سرورہ حامی بے کساں رحمت للعالمین شفیع المذنبین شب اسرا کے دلہا تاجدار انبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء وجہ تخلیق کائنات آمنہ کے لال در یتیم سید مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ کی ذات والا صفات پر نہایت عجز و نیاز کے ساتھ عقیدت و احترام کے ساتھ محبت مودت کے ساتھ ہزارہ بار کروڑہ بار انگنت لا تعداد درود و سلام پڑھنے کا شرف نصیب ہو رہا ہے. حضرات محترم، قرآن مجید
فرقان حمید سے ایک آیا بینات تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، جس میں اللہ حق سبحانہ و تعالی جل شانہ نے ایمان والوں کی 3 وصف بیان کیے ہیں، 3 شعبے ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، امت میں سے ہم نے کتاب کے وارث پیدا کیے ہیں اور ان کو چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ نستفینا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے وہ نفوس قدسیہ ہیں، اہل ایمان ہیں۔ تو یہ چناؤ جو ہے یہ خدا کی عطا ہے، خدا کی عطا، خدا کی دین ہے۔ کسی کو کوئی وصف عطا کر دے، کسی کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، کسی دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جل جائے، کسی کو فہم قرآن کی عزت مل جائے، کسی کو دین کی محبت مل جائے، یہ عطائیں، یہ کرم نوازیاں، یہ جود و سخا، یہ سب باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو جو کام رشد و ہدایت کا دیا، پھر اس کو صحابہ، اہل بیت اور تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء حق نے اپنے اپنے وقتوں میں اس کو ادا کیا ہے، اس خدمت کو بجا لائے ہیں، اور یہ خدا کی عطا ہے، یہ اس کی دی ہوئی ایک توفیق ہے۔ اور توفیق ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق صرف ذات باری تعالیٰ سے ہے، خدا کی ذات سے ہے۔ بعض جگہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لوگوں اگر توفیق خدا کی طرف سے ہے تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ یہ نہیں ہے، توفیق تو اس کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا جود و سخا ہے، جس کو چاہے اپنی محبت میں، اپنی راہ میں وہ منظور کر لے، قبول کر لے، عطا کر دے۔ لیکن جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ مجاہدہ، ریاضت، اس کی بارگاہ میں جھکے رہنا، اس طریقے کو، اس منشور کو، کتاب کا جو ضابطہ حیات جس میں دیا گیا ہے اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، یہ قرآن مجید اور رب رحمان کے فرامین میں سے شامل ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی، ہم نے امت میں سے لوگوں کو منتخب کیا ہے، من عبادنا، وہ ہمارے بندے ہیں جن کی ہم نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ کوئی تبلیغ کے لیے نکل رہا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کر رہا ہے، کوئی تصنیف کر رہا ہے، کوئی تالیف کر رہا ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی مجاہدے میں ہے، اپنے اپنے رب کو ملنے کے جتنے بندے کے سانس نہیں ہیں، جتنے رب کو ملنے کے طریقے اللہ نے بنائے ہیں، اتنے سانس نہیں بندے کے۔ اہل تصوف، اہل معرفت، جو رموز و حقیقت میں جگانہ روزگار لوگ ہوئے ہیں، جنہوں نے عبادت کر کے اور ریاضت کر کے، ذکر کر کے، مجاہدہ کر کے، شریعت کے پہ عمل کرتے ہوئے، طریقت سے گزرتے ہوئے، رموز واقف اسرار الہی ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ملنے کے اتنے راستے ہیں جتنے بندے کے سانس بھی نہیں ہیں۔ کسی نے کسی رنگ میں رب کو منایا، کسی نے کسی رنگ میں منایا، لیکن ضابطہ شریعت ہی ہے، رابطہ شریعت مطہرہ ہے۔ فرمایا شریعت کے علاوہ اگر کوئی فقر کا نام لیتا ہے تو جھوٹا ہے، زندیق ہے۔ شریعت ایک ایسا لاہ عمل ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو عطا کر دیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں کو خود چنتے ہیں اپنی محبتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، عزتوں کے لیے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ ان میں ایسے ہیں کلمہ تو پڑھ لیا اور علم الیقین تک تو پہنچے، کلمہ پڑھ لیا، علم الیقین تک پہنچے۔ علم الیقین کیا ہے؟ جیسے ہر صاحب
ایمان کو یہ تو پتا ہے کہ کعبۃ اللہ ہے، قرآن مجید ہے، یہ ہے علم الیقین، کسی چیز کا علم آ جانا، اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان اہل ایمان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں علم الیقین تو ہے لیکن وہ گناہ کرتے رہے، ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر ظلم کیے، گناہ در کیے، معصیت کی، ہر طرف سے وہ سستی اور غفلت کا شکار ہو گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں میں وہ بڑے کوتاہ ہو گئے، ان کی طبیعتوں میں سستی آ گئی۔ حالک المصوفون، حدیث پاک میں ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو مفردون ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ سبق المفردون، دین کی محبت میں، دین کو اپنانے میں، دین سے ذوق اور شوق میں جو آگے بڑھ گئے وہ کون ہیں؟ سبق المفردون، جو اس عبادت میں یعنی یکتا رہتے ہیں اور تنا رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں۔ اللہ ہر حال میں ان کی غیبی مدد فرماتا ہے، تائید خداوندی ان کا ساتھ دیتی ہے۔ حالک المصوفون، وہ لوگ جو سستی اور غفلت میں چلے گئے وہ ہلاک ہو گئے۔ حالک المصوفون، فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، یعنی برائیاں کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، کلمہ تو پڑھا، علم الیقین بھی تھا، قرآن کا علم، نماز کے بارے میں اذان ہوتی رہی، ذاکر ذکر کے لیے بلاتے رہے، مؤذن اذان دیتا رہا، ان کے کانوں میں علم پہنچتا رہا، ان کو علوم کا تو علم تو تھا لیکن اس کے باوجود وہ غافل رہے، سست رہے، عبادت میں وہ ان کی وہ پابندی نہ تھی اور اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کر لیا۔ سرکار فرماتے ہیں انہیں سزا ہوگی، کلمہ بھی پڑھا ہوگا، ایمان بھی لایا ہوگا، انہیں سزا ہوگی، کچھ عرصے کے لیے سزا ہوگی، اور محشر کے دن یہ لوگ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سرکار فرماتے ہیں میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ کنگال ہوں گے، مفلس ہوں گے۔ این المفلس، مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ یا رسول اللہ غریب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا غریب وہ ہے جو علم الیقین ہونے کے بعد نماز پڑھنے والا ہو، ذکر کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، حج کرنے والا ہوگا، لیکن قیامت کے دن مفلس ہوگا، قیامت کے دن وہ غریب اور کنگال ہوگا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ اس نے حقوق جو ہے عباد ہیں، حقوق العباد ان میں سے غلط ملت ہوا ہوگا، بھائیوں کے، بہنوں کے، معاشرے میں ہمسایوں کے حقوق ہیں، اپنی جان کے بھی حقوق ہیں، اپنے نفس کے بھی حقوق ہیں، آپ کے اپنی آنکھوں کے بھی حق ہے، اپنی روح کا بھی حق ہے انسان پر تو، اور اس نے تو حقوق العباد میں سے اپنے بھائیوں میں، معاشرے میں لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے۔ ان کے حقوق کھانے والا بندہ آج تو حقوق کھانے کے بعد کسی کو نظر بھی نہیں آتا، یعنی ایسی یخادعون اللہ والذین آمنوا بن گیا ہے کہ کھانے کے بعد بندہ بضد ہو رہا ہوتا ہے۔ کاش بندے کو کچھ وقت ملے، وہ سوچے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں نے اپنے والدین کے حقوق کا کیا خیال رکھا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کا کیا خیال رکھا ہے، ہمسائے کے حقوق میں کیسا ہوں۔ اللہ نے مجھے ہر نعمت دی ہے اور میرے ہمسائے کا مجھے کچھ پتہ بھی ہے، معاشرے میں میرے ساتھ والی دکان یا کسی غریب کے بارے میرے دل میں کچھ ہے بات۔ ان ہمسائے کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، سرکار نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ رشتہ داری میں کسی نے گستاخی نہ کر لی ہو، پھر کھانے پینے والے بندے کی کیا کمال ہے، وہ تو سالوں سال توجہ نہیں کرتے۔ پہلے لوگ برادری میں کسی موت پر، کسی شادی پر اکٹھے ہو جاتے تھے، اب تو وہ بھی دوریاں، یہ بغض، یہ عناد، یہ کینہ جو سینے میں چھپائے بندہ پھر رہا ہے، اس کے بارے میں
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، ان کے پاس روزے حج نماز ہر کچھ ہوگا، قیامت کے دن یہ مفلس ہوں گے، قیامت کے دن یہ غریب ہوں گے۔ اور ان کے ہوگا کیا؟ سرکار فرماتی ہے ان کے جو حقوق ہیں، جن کے حقوق انہوں نے لیے ہیں، ان کی ساری عبادت ان کو دے دی جائے گی، اور ان کا جو گناہ ہوگا ان کے پلے ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت میں یہ کنگال لوگ ہیں۔ مفلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غریب کو نہیں کہا، غریب سے تو سرکار نے فرمایا میں تو فقیروں کو سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اسلام غریبوں میں آیا، غریبوں میں پھلا، اور غریبوں میں ہی اس کا مقام بڑھے گا۔ یہ بات نہیں کی، بلکہ فرمایا حقوق العباد کا لحاظ نہ کرنے والے، رشتہ داروں کی عزت عظمت ان کا خیال نہ کرنے والے، چھوٹی سی بات پر دل میں بغض کینہ اور عداوت نفرت یہ پھیلانے والے لوگ جو ہیں، وہ اپنی نماز روزہ حج زکوٰۃ پر نظر کریں کہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، وہ سب کچھ ہوں گے، قیامت کے دن بارگاہ مصطفیٰ میں وہ مفلس ہوں گے، وہ غریب ہوں گے، ان کے جو انہوں نے حقوق کھائے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، ان کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں اور ان کے گناہ ان کے پلے میں ڈال دیے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس دن سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي، میں نے امت مصطفیٰ کو یہ شان یہ عزت دی ہے، وہ کتاب کے وارث ہیں، وہ زمین پر اللہ کے نائب ہیں، ان کی بڑی عظمتیں ہیں، لیکن اگر وہ اپنے جان پر ظلم کریں گے، اپنے نفس پر انہوں نے ظلم کیا ہوگا، وہ کیا ہے؟ حقوق العباد تو حقوق اللہ تو اللہ خود معاف فرمانے والا ہے، لیکن حقوق العباد کے بارے میں رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کے، بیوی کے، بہنوں کے، بھائیوں کے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، اپنے ماتحت کے ساتھ سلوک کیسا تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس سے بڑھ کر اور نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا دوسرے گروہ کی بات فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور اگلا ایک گروہ ہوگا جو میانہ روی رکھنے والا میری امت میں، نہ ان کی گناہ ہی زیادہ ہوں گے اور نہ نیکیاں ہی زیادہ ہوں گے، برابر ہوں گے۔ پھر یہاں حدیث فرمائی ما آل من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا۔ ما آل من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی، ہر حال میں اعتدال اختیار کیا، حقوق اللہ کا خیال رکھا، حقوق العباد کا خیال رکھا، ذکر فکر گفتار میں، کردار میں، سیرت میں، ہر چیز میں اس نے میانہ روی کو اپنایا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان یہ ہے، فرمایا وہ نیکوں میں ہم گن لیں گے ان کو، حالانکہ ان کے گناہ بھی اگر برابر ہوئے اللہ معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا گر فرمایا ان چنے ہوئے بندے میں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے محبت خدا، محبت رسول، عظمت قرآن، دین کے لیے سبقت کی ہوگی، سستی غفلت لاپرواہی کو سائڈ پہ رکھ کر مجاہدہ بالنفس کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیسے ہوگا؟ قرآن مجید میں ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، سبقت لینے والے، پہل کرنے والے، عبادت میں، ذکر میں، وہ لوگ ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، خدیجۃ الکبریٰ سب کے سامنے کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اپنا مال سب سے پہلے میری اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ نے دین اسلام، اشاعت اسلام پہ قربان کر دیا۔ یہ صدیق اکبر ہیں، یہ سیدنا عثمان غنی ہیں، جنہوں نے جو کچھ تھا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے جان مال دین
سب کچھ اشاعت اسلام کے لیے، محبت رسول کے لیے، عشق رسول کے لیے، صحبت مصطفیٰ میں خرچ کر دیا۔ فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل پانے والے لوگ ہیں۔ اہل ایمان، یہ وقت ہے، کوشش کرنی چاہیے حقوق اللہ، حقوق العباد کا احساس ہو، خیال ہو، حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، ان پہ توجہ ہونی چاہیے۔ نفرت، کینہ، حسد، چغلی، بغض، ان جیسی بیماریوں سے اللہ تمام کو پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔